ویلکم بیک. پروگرام بات کیا ہے میں آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور دور جدید میں بچوں کے بدلتے رجحانات. کسی سیانے نے کہا تھا کہ بوڑھے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں, وہ اپنی عمر گزار چکے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی کام نہ کریں, وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ کریں, وہ کچھ نیا نہ سیکھیں تو پھر بھی قوم بچ جاتی ہے, تنزلی کی طرف نہیں جاتی, اسے تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے جوان تنزلی کے راستے کی طرف چل پڑیں, نئے ہنر نہ سیکھیں, تعلیم کی طرف نہ جائیں, وہ خرابی کے راستے کی طرف چل پڑیں تو اس کے بنیادی ستون گرنے لگتے ہیں. لیکن پھر بھی امید کی کرن باقی رہتی ہے اس قوم کے بچوں کی صورت میں. اگر اس نرسری کو آپ پراپرلی پال لیں, اس کو ٹرین کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کی تربیت سازی کریں, اس کی شخصیت سازی کریں تو بہت امید ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ باؤنس بیک کرے گی, ریزیلینٹ دکھائے گی اور وہ قوم دوبارہ سے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑی ہوگی. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی برننگ ہے, بہت ہی کرٹیکل ہے کہ بچے جو ہیں اس وقت ان کی نفسیات اور ان کی شخصیت اس طرح سے نہیں بن پا رہی جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر چونکہ زمامی کار ان کے پاس موجود ہوگی, تمام اداروں کی, ملک کی اور اس معاشرے کی, تو وہ کس طرح کی شخصیت بن کے ابھریں گے, پوری قوم میں پاکستانی قوم کس طرح کی ہوگی اور آنے والے دنوں میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا. ایک بات ابھی ہم کر رہے تھے وقفے سے پہلے میمورائزیشن کی, تو ہمارے ہاں بہت بڑا لوپ ہول ہے جسے اب چینج کر دیا گیا ہے کریکولم کے اندر کہ اب وہ ایس ایل اوز کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ایس ایل اوز کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک ہمارے ٹیچر کو اور وہ اس کی پریکٹس نہیں کر پاتا. الٹیمیٹلی ہمارے پاس میں گلسانہ منشا صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے یہ سوال ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جب چینج کرتے ہیں کریکولم کو, ہم ایس ایل اوز کی بنیاد پر آتے ہیں, لرننگ آؤٹ کمز کی بنیاد پر آتے ہیں, تو ہم بچے کی پرسنالٹی کو تو میجر نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس تو اس کی مارک شیٹس کے اوپر نمبر ہی آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح سے, اور سکولز کے اندر اس کی پرسنالٹی پہ تو کام ہی نہیں ہوتا. دیکھیے سمرو, اگر تو آپ اس کریکولم کو بہت سمارٹلی یوز کرتے ہیں تو آپ ان ایس ایل اوز کو ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ انٹیگریشن اینڈ the training of the teachers. If the teachers are conducting student oriented classrooms, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ لائف سکلز کو, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو اور کریکولم کو انٹیگریشن کے اوپر لے کر آئیں گے تو آپ ایزیلی ان ایس ایل اوز کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ اتنا پیسہ ٹیچرز ٹریننگ لگانے کے باوجود جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کیمپسز کے اندر بہت سی پرسنل اوپینین جو ہے وہ ہینڈر کر رہی ہوتی ہے اس سارے کے سارے معاملے کو, اور وہ میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ کی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. جیسے اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں کہ آپ بہت حیران ہوں گے سن کے کہ ایک مدر, مطلب میں اپنی کلاس میں جب انگلش لٹریچر پڑھا رہی ہوں تو ظاہری بات ہے لٹریچر کا مطلب ہے ادب, اور ادب کا تعلق ہے زندگی کے لائف سکلز کے ساتھ. تو میں جس طرح سے بھی کلاس میں پڑھاؤں گی, زندگی کا ادب کسی نہ کسی صورت میں کلاس کا حصہ یا لیسن کا حصہ بن جائے گا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اسکول کی انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ ان کو پڑھائیں, ان کو تو مارک شیٹس پہ بہت اچھے نمبر چاہیے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کلاس روم میں کوئی ایسی میتھڈالوجی اپنائیں جو بچوں کی اخلاقیات کو, ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہو, یا آپ اپنے چیپٹر کو یا لیسن کو کسی اور طرح سے گھما کے بچوں کے ذہنوں میں کوئی اچھا اثر ڈالنے کی کوشش کریں. وہ تو ٹو دی پوائنٹ آپ کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کی مارک شیٹس پہ اس کے نمبر کتنے آئے ہیں. ان کو جو اسکول اونرز ہیں یا انتظامیہ ہے, پرائیویٹ اسکولز کی میں بات کر رہا ہوں, اور ایون کہ اب تو جو سرکاری اسکولز ہیں, گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, ان میں بھی ٹیچرز کے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ جی مارکس کتنے بچوں کے آ رہے ہیں. بچوں کی پرسنالٹی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جب آپ کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں ایس ایل اوز پہ, لیکن آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, آپ جو آؤٹ پٹ چاہ رہے ہیں وہ پھر نمبروں کی صورت میں ہے, تو پھر آپ ایس ایل اوز کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ پھر آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں ہی نا. اور یہاں پہ پہل شروع میں ٹیچرز نے اس کو سیریس لیا کہ کچھ چینجنگ ہو رہی ہے اور ٹیچرز ٹریننگ چل رہی ہے, لیکن بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو آئے دن کا کھیل ہے. تو وہ جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھتے ہیں, آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے میل ملاقاتیں کرتے ہیں, اور اس کا کوئی اثر نہیں لیتے کیونکہ اس کے آؤٹ پٹ کے طور پر ان سے صرف بچوں کے نمبر اور مارک شیٹس ہی دیکھی جاتی ہیں. بچے نے اخلاقی طور پر کتنی بہتری اس میں آئی ہے, اس کی شخصیت کتنی ڈیولپ ہوئی ہے, اس کی کمیونیکیشن کتنی بہتر ہوئی ہے, وہ ایک سوسائٹی کا کیسا ممبر بننے جا رہا ہے, یہ اسے نہیں پوچھا جاتا. اور یہاں پہ بات کروں گا کلاس روم کی.
فرض کریں کہ ایک ایوریج کلاس کے اندر اگر 40 اسٹوڈنٹس ہیں, 40 بچے ہیں اور 40 منٹ کا عمومی لیسن ہوتا ہے, تو ایک بچے کو کتنے ملتے ہیں؟ 1 منٹ. 1 منٹ. اور یہ 1 منٹ اس بچے کو نہیں ملتا. سو کلیکٹیولی ایک دیکھیں, سارے بچوں کو ایک طرح سے ٹریٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اس کی ڈیفرنٹ نیچر ہے, اور ہمارے یہاں سکولز کے اندر پری اسیسمنٹ کا تو کوئی رواج ہی موجود نہیں. ہم کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ, اس کو اسی ایک طریقے سے پڑھایا جائے اور اس کو ہم کنسیڈر کر دیں میمورائزیشن کی بنیاد پر کہ یہ بچہ ناکارہ ہے؟ ہم اسے فیصلہ سنا دیتے ہیں, ٹیچر بھی, ماں باپ بھی, اور گھر میں بچے کو بار بار تانے ملتے ہیں. اور ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ 7 سال تک کی عمر میں بچے کو ایڈمیشن نہیں کروانا چاہیے, اسے گھر میں ٹریننگ دینے چاہیے, اسے سوشل مینرز سکھانے چاہیے, اسے جو بیسک ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں, وہ سکھانے چاہیے, اور اس کی بانڈنگ بننی چاہیے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ. تو وہ تو نہیں بن پا رہی, بلکہ ہمارے یہاں تو 10-10 سال کے یہاں پہ اسکالرز بن رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سمرو کہ ایک ایسا بچہ جو جس کی عمر 10-12 سال ہے یا 8 سال ہے, اور اس کے پاس کوئی فزیکل ایکسپوئر نہیں دنیا کا, اس کے پاس سوشل ایکسپوئر نہیں ہے, اس کے پاس زندگی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو ہمارے ہاں ایک آئیکن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی دیکھیے سمرو, 22x22 کا کمرہ, اور جتنے میکسیمم بھر سکتے ہیں آپ بھر لیں. یعنی جتنی کرسیاں میزیں لگ سکتی ہیں, سیدھی بھاشا میں اگر میں بات کروں تو جتنی کی کیپیسٹی ہے اتنے بھرتے جائیں گے, اور ہانک رہے ہیں ایک ہی چھڑی سے ہم, ٹھیک ہے. جبکہ آپ نے بالکل کہا کہ اگر 30 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تو there are 30 different brains, there are 30 different backgrounds, there are 30 different learning abilities. So mixed ability student, mixed background بیٹھی آپ کے سامنے, اور ایک ٹیچر ہے جس نے ایک ہی اسٹریٹجی سے سارے کے سارے بچوں کو کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہم گریڈز کے پیچھے بھی دوڑ لگا رہے ہیں نا, ایتھکس آف لائف تو ہم نہیں سکھا پا رہے, وہ تو بالکل زیرو پہ چلے گئے ہیں. وہ تو چلیں ایک مائنس ہو گئی چیز, ہمارے کریکولم سے ہی باہر نکل گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھو کہ ہم وہ گریڈز بھی بچوں کو اچیو نہیں کروا پا رہے, کیونکہ جو ٹیچر ٹریننگ کے بیچ میں جو میتھڈالوجیز ہیں وہ سکھائی ضرور جاتی ہے. ہمارے یہاں ریکٹیفائی اور گلوریفائی کیا کیا جاتا ہے, بڑے بڑے نمبر اور بڑی بڑی چیزیں, 1100 میں سے 1099 نمبر, 1200 میں سے 1199 نمبر, اور ہم کدھر بھاگ رہے ہیں نمبرز کے پیچھے. ان نمبرز کے بعد وہ بچے کہاں پہ جا رہے ہیں, سوسائٹی میں کہاں وہ. آپ کی ٹیچر کو سینئر اسکول میں جب ہائر کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال اس سے کیا کیا جاتا ہے, آپ کا جی پی اے کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کتنا جی پی اے اب تک پچھلے سالوں میں لے کر آتی رہی ہیں. اگر تو وہ مطلب ہائر سکورز پہ ہوگا تو وہ ٹیچر ہائر ہو جائے گی, اور اگر خدا نخواستہ اس ٹیچر کا جو جی پی اے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے کتنی بھی ٹیلنٹڈ ہے, کتنی بھی کیپیبل ہے, کتنی بھی ایلیجیبل ہے فار دیٹ پوسٹ, اس کو وہاں پہ ہائرنگ نہیں کی جائے گی. سو یہ ایک اور المیہ ہے کہ جب آپ مطلب میں نہیں سمجھتی کہ ہر ایمفل, شیکسپیئر went to school only till the age of 10 and 12. چارلز ڈکنس never went to school, کیونکہ جب وہ 6 سال کے تھے, 7 سال کے تھے, تو ان کے فادر بیڈ ریڈن ہو گئے تھے اور ان کو ایک جوتے بنانے والی کمپنی میں کام کرنا پڑا. لیکن he turned out to be an excellent author of this world. So ڈگریز آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی. I'm sorry, میں ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ شاید یہاں پہ دے رہی ہوں. ڈگریز پیپر کی حد تک, کوالیفیکیشن کی حد تک شاید آپ کی ریکگنیشن ہو جاتی ہے, لیکن تربیت, ایجوکیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, وہ آپ کے, اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی نہیں, اس کے لیے آپ کو لائف سکلز, لائف ایکسپیرینسز, لائف آبزرویشنز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان یور لائف اینڈ ان یور چلڈرنس لائف کی ضرورت ہوتی ہے. گلزانہ صاحبہ, ہم کسی نہ کسی سطح پر اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ جی دنیا کہاں پہ پہنچ رہی ہے, بڑا ٹیکنالوجیکل ایرا ہے اور آئی ٹی کا دور ہے, اور اب تو باتیں چاند اور مریخ کی ہو رہی ہیں, تو چلیں ہم پرسنالٹی کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ان نمبرز پہ آ جاتے ہیں, ان مارک شیٹس پہ آ جاتے ہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں, جن کو ریکٹیفائی اور گلوریفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا ہی اہم سوال جو اشفاق احمد خان صاحب آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ بنیادی تعلیم بچے کی, میں نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا اور آپ جیسے ماہرین سے سنا تھا کہ بچے کو ایک ہی وقت میں ڈفرنٹ لینگویجز جیسے عربک ہے, اردو ہے, انگلش ہے یا کوئی بھی اور لینگویج, یہ اکٹھی نہیں سکھانی چاہیے, وہ ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا اور ان میں اس کو کمپلیکیشن فیل ہوتی ہیں.
اور اس کی جو بنیادی تعلیم ہے پوری دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی مدر ٹنگ کے اندر ہو، اس کی مادری زبان کے اندر ہو. سو اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو پاکستان میں پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ 83% رورل ایریا ہے جہاں پہ پنجابی بولی جاتی ہے، شہروں کے اندر بھی پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن پنجابی میں یعنی ان کی مدر ٹنگ میں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے. کیا یہ ایجوکیشنل ریشو کے اوپر، شرح خواندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یا پھر یہ ہماری خام خیالی ہے؟ دیکھیے، کس زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے یہ بہت اہم ہے. پوری دنیا اپنی قومی زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے. کوئی بھی قوم اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. شاید یہ برِ صغیر میں اور پاکستان شاید واحد اس طرح کا بدقسمت ملک ہے جہاں پہ ہم نے سیکنڈ لینگویج کو فرسٹ لینگویج بنا کے اپنے نظام تعلیم کو چلا رہے ہیں. اچھا، اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ نہ بچے ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. بچوں کی نہ تو انگلش اس لیول کی، اس معیار کی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جیلانہ ایک بہت بڑا نام ہے ادب کا، لیکن ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر ان کا موازنہ بیرونی ممالک کے ادیبوں کے ساتھ کیا جائے تو یہ تیسرے درجے کے ادیب کہلائیں گے. اچھا، جیلانہ کے بارے میں یہ کہا گیا. اور جو اس نظام میں جو بچے اردو پڑھ رہے ہیں ان کی اردو کا حال تو انگریزی سے بھی برا ہے. چلے انگریزی میں پڑھ رہے ہیں تو انگریزی تو بہت اچھی ہونی چاہیے نا، انگریزی بھی اس معیار کی نہیں ہے. تو اردو جو ہے آپ کو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انگریزی بطور زبان نہیں بلکہ بطور سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے ایکسنٹ کا، اس کے ادائیگی کا، اس کے پروننسیشن کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا. ایون کہ ٹیچر سے بھی وہ اس طرح کی پروننسیشن متوقع نہیں ہوتی. پڑھائی بطور سبجیکٹ جا رہی ہے لیکن اسے ہم درجہ قومی زبان کا دیا ہوا ہے. ہماری ہر شعبہ زندگی میں تو وہ رائج ہے. آپ کی عدالتوں سے لے کر وہ کہ فیصلے بھی آ چکے ہیں، آئین کی دفعہ بھی اس پہ موجود ہے کہ اردو کا نفاذ کیا جائے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اطلاق نہیں اس کا ہو رہا. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ بچے ان مضامین پہ گرفت نہیں کر پا رہے. سائنسی مضامین پہ تو بالکل بھی نہیں. انگریزی میں پڑھتے ہیں، پہلے انگریزی سے سمجھیں پھر اس کو سمجھیں. ہاں، انگلش میڈیم اسکول جو بچہ بچپن سے پڑھتا آ رہا ہے ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے. ابھی تو 2 سبجیکٹ کے بارے میں کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ آپ اسے اردو میں ہی پڑھائیں گے. جی جی، ہاں، لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ صرف 2 کے لیے آئی. آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی جنہوں نے MSc لیول تک اردو کی کتابیں رائج کی تھی، جہاں سے یہ آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نکلے، تو وہ ایک کامیاب تجربہ تھا جس کی بنیاد پہ آپ سائنس کی تعلیم بھی اردو میں دے سکتے ہیں. ہم پتہ نہیں کس بنیاد پہ ابھی تک ڈر رہے ہیں کہ سائنس کی تعلیم اردو میں نہیں دی جا سکتی. پوری دنیا اپنی زبان میں تعلیم دے رہی ہے سائنس کی، تو ہم کیوں نہیں دے رہے؟ جس دن ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے ہمارے یہاں بچے اس ذہنی اذیت سے باہر نکل آئیں گے. چائنا اور جاپان اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں اور گیجٹس کے اندر بھی اپنی قومی زبان کے اندر انسٹرکشنز اور وہاں کے سافٹ ویئر جو لینگویج سافٹ ویئر وہ وہی انسٹال کیے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ دنیا یہ سمجھ پاتی ہے نہیں سمجھ پاتی. انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارے بچے ان کے لیے آسان ہو، وہ لینگویج جو ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو آسان ترین بنا کے ان کو پیش کرے اور ان کو سمجھ آ سکے، ان کا کنسپٹ کلیئر ہو سکے اور اس میں وہ کچھ تخلیقی کر سکیں، کچھ ایسا کام کر سکیں جو اس سے آگے کا ہو. تو ہمارے بچے تو بنیادی طور پر انگلش سیکھتے رہ جاتے ہیں، اس میں وہ تخلیقی صلاحیتیں تو پیدا ہی نہیں ہوتی. اور یہی سوال میں گلسانہ منشا صاحب آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مادری زبان کے اندر تعلیم، یعنی جو وہ خطہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پنجاب ہے، KPK ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے اور سندھ ہے. سندھ کے اندر بھی سندھی پڑھائی جاتی ہے اور بلوچستان کے اندر بھی بلوچی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں. KPK کے اندر بھی پشتو پڑھائی جاتی ہے، لیکن پنجاب کے اندر پنجابی موجود نہیں ہے. تو کیا پنجاب کے بچوں کو حق نہیں ہے کہ ان کو 5 یا 7 سال کی عمر تک ان کی بنیادی تعلیم یا بنیادی ایتھکس جو ہیں وہ خواب پنجابی میں دیکھتے ہیں؟ ان کے ماں باپ پنجابی بولتے تھے، ان کے نانا نانی دادا دادی پنجابی بولتے تھے اور وہ پنجاب کے کلچر سے بلونگ کرتے ہیں. تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو بنیادی تعلیم ان کی مادری زبان کے اندر دی جائے؟ پنجابی ڈیفینیٹلی ان کی فرسٹ لینگویج ہے اور
पंजाबी को कम से कम एज अ सब्जेक्ट तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए स्कूल के बीच में। और एक दो स्कूल्स ऐसे हैं, बिग नेम्स हैं, और उन्होंने पंजाबी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा भी हुआ है, और वहाँ पे प्रॉपर लेसन्स होते हैं जहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती है। और ये इनिशिएटिव भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने लिया है, ठीक है, मैं इस वक्त स्कूल्स के नाम नहीं लूँगी। और बाकी बात ये रहेगी कि इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, तो देखिए इंग्लिश तो ESL मतलब एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हमारे जो बच्चे हैं वो कंसिडर होते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज भी नहीं, मैं तो उनको कंसिडर करती हूँ। इंग्लिश से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, साइंस की जबान है, टेक्नोलॉजी की जबान है, और आलमी जबान के तौर पर इस वक्त जानी जा रही है। लेकिन आपका करिकुलम, मैं बात कर रहा हूँ कि बुनियादी जो 5-7 साल की तरबियत है बच्चे की, बिल्कुल होनी चाहिए, उसको अगर हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, तो लैंग्वेज के साथ वो कल्चर तो कंटेन नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैं जब बहुत पंजाबी बोलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आपने कहाँ से सीखी है, और मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ ये शेयर करती हूँ कि मेरा ताल्लुक उस घराने से था, और मेरी तरफ बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे जब छोटे बच्चे पंजाबी में बात कर रहे होते हैं तो इसको बदतमीजी समझा जाता है, ठीक है। फिर जब मैं बड़ी हुई और शादी के बाद मुझे याद है मैंने घर की एक मुलाजिमा से पंजाबी बोलना सीखी, तो वहां से फिर मुझे पंजाबी का आना शुरू हुआ। तो ये ट्रेंड्स तो आपको अपने घरों में, जहां एडल्ट्स इतने इम्प्रेस्ड हैं बाहर के कल्चर्स के से और बाहर की लैंग्वेजेस से, और वो बच्चे का पंजाबी बोलने में कोई वो आर महसूस करते हैं, तो मैं बार बार वही बात कहूंगी सुमरो कि ये आपके घर से स्टार्ट होता है, फिर स्कूल्स में एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ाया जाना चाहिए, और बिल्कुल पंजाबी को आपके करिकुलम, आपके कल्चर, आपकी स्पीकिंग का 100% हिस्सा होना चाहिए। पंजाब में रहने वाला बच्चा, उसको अगर अंग्रेजी में हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको एथिकल वैल्यूज अगर इंग्लिश कल्चर से सिखाएंगे और वो कहानियां पढ़ाएंगे जो हमारे माशरे की नहीं है या इस खित्ता ज़मीन से ताल्लुक नहीं रखती, तो उनके नॉर्म्स, उनके ट्रेडिशंस में और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और हर एक कौम का अपना एक नेशन प्राइड होता है जिसको वो ग्लोरीफाई करती है। तो अगर कौवे को हंस की चाल चलाएंगे तो वो अपनी भी भूल जाएगा। और यहाँ अगर छोटा बच्चा अपने नाना नानी या दादा दादी या माँ बाप को पंजाबी बोलते सुनेगा और देखेगा, और दूसरी तरफ उसे कहा जाएगा कि पंजाबी जो है वो जाहिल बोलते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़े चेन ऑफ स्कूल्स ने भी ये कहा था कि जो वल्गर लैंग्वेज है पंजाबी को, ये कहा था, और उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये अगर बच्चे को कहा जाएगा तो डेफिनेटली अपने माँ बाप और अपने फादर्स को जाहिल समझेगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिए।